اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم، میرے آقا کریم حضور پر نور مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مرشد کریم حضور قبلہ للی سرکار اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے صدقے سے وسیلے سے آج کیونکہ ہماری ماہانہ محفل بھی ہے اور 11ویں شریف کی محفل پاک بھی ہے، اس لیے دونوں محفل پاک اکٹھی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ہمارے سب کی آقا مولا پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیان کرنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے سمجھانے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی بیشی اور کہیں پہ ادب کا لحاظ نہ رکھا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاف فرما کے قبولیت کے درجے پہ فائز فرمائے۔ آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلے، میرا اللہ آسانی پیدا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ غوث السمدانی محبوب سبحانی پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نزول تقدیر کے وقت، بڑا ہی تھوڑا سا نازک سا چیپٹر ہے لیکن تھوڑا سا اس کو چھیڑوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نزول تقدیر کے وقت حق تعالی جل شانہ پہ جو اعتراض کرتا ہے، نہ اس کا دین ہے، نہ اس کا اخلاص ہے، نہ اس کا توکل و اخلاص ہے، نہ ایمان ہے کوئی، یعنی اس کو جیسے آٹے میں سے بال نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، اس کو دین سے ایسے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ کس کو؟ جس نے نزول تقدیر کے اوپر اعتراض کیا، فرمایا اس کو جیسے آٹے میں سے بال کو نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، دین سے ایسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ وہ فرماتے ہیں، مجھے شعر یہ یاد آ گیا اس کے دوران ہی، جنہ شک کیتا گمراہ ہوئے پڑھ کے ویخ لے ود دعالین قاضی، کہ جن کو شک آ گیا، جنہوں نے اعتراض کر دیا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نزول تقدیر ہے کیا؟ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ نزول تقدیر ہے کیا؟ وہ احکامات، وہ آرڈر جو میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں، جو حکم الہیہ ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آتے ہیں، تقدیر ہے ہمارے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو احکامات ہیں یہ ہر وقت، ہر روز، 24 گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر مائکرو سیکنڈ، ہر چھوٹے سے چھوٹا جو وقت ہے، جو ذرہ ہے، اس وقت بھی یہ اتر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا خالی نہیں ہوتا جس وقت میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نہیں اتر رہے ہوتے۔ کس کے؟ نزول تقدیر کے۔ جو بھی حکم اوپر سے اترتا ہے وہ نزول تقدیر ہے، ہماری وہ تقدیر ہے، ہم اس سے چو چرا نہیں کر سکتے، رائے زنی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اور جس نے چوں چراں کی، رائے زنی کی، اپنی مرضی کی، اپنی مرضی اس کا معنی نکالنے کی کوشش کی، فرمایا وہ دین سے فارغ ہے۔
اس کا دین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے پاس ایک تابعی تشریف لے آئے، آ کر عرض کرتے ہیں حضور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج کر سکتے ہیں جو بسم اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غربت ہے، مفلسی ہے، یہ امیری سے بہتر ہے. یہ جو غربت ہے یہ امیری سے بہتر ہے، اور یہ جو بیماری ہے وہ صحت سے بہتر ہے. حالانکہ فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ جب آپ انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تبھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم فرمائے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم فرمائے. آپ فرماتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اترتا ہے بندہ اس سے آگے کی حاجت نہ کرے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مفلسی اتر آئی ہے تو اس پر راضی ہو جاؤ، امیری اتر آئی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، صحت اتر آئی اس پر راضی ہو جاؤ، بیماری اتر آئی تو اس پر راضی ہو جاؤ. اس کے آگے چون چرا نہیں کرنی، رائزنی نہیں کرنی. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ جو اچھا دل ہے، جو محبت والا دل ہے، جو نیک دل ہے، جس دل میں معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جس سینے میں میرے اللہ تعالیٰ کا نور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا منہ سے ہر وقت ہاں نکلتی ہے، صرف ہاں. حکم تقدیری کے آگے کیا ہے؟ صرف ہاں. آپ فرماتے ہیں کہ حکم تقدیری کے آگے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے آگے کب، کیوں، کیسے، کیوں کر، بلکہ فرمایا یہ الفاظ نہیں ہیں، ہم یہ الفاظ نہیں بول سکتے. جس شخص نے یہ الفاظ بولے فرمایا اس کو دین سے فارغ کر دیا جاتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غور کریں، اس نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بارش ہونے لگ پڑی ہے تو کسی نے ہم سے پوچھ لیا یا کوئی فون آ گیا، ہم کہتے ہیں کہ موسم بڑا خراب ہے، موسم بڑا خراب ہے. آپ یہ دیکھیں، ذرا تھوڑا سا غور کریں، بادل کس کے حکم سے آئے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. بارش کس کے حکم سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو غلط کام نہیں کرتے. بارش بھی اسی کے حکم سے ہے، بادل بھی اسی کے حکم سے، موسم بھی اسی کے حکم سے ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ خراب ہے موسم؟ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ موسم خراب ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے جی بارش ہو رہی ہے، چیکٹ ہے، نہیں آ سکتی؟ یہ احکامات میرے اللہ کی طرف سے ہیں. پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بندہ بیمار ہو گیا، کو پہلے ہی صحت خراب تھی، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پتہ نہیں میرے کو کی لینا سی، میں تک ماڑا بندہ سے میں پھر بیمار ہو گیا. فرماتے ہیں یہ کفریہ کلامات ہیں. ہر کام میرے اللہ کی طرف سے ہے اور ہر کام میں حکمت ہے. ایک صحابیہ بیمار ہو گئیں، تشریف لے گئے، تو اماں بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے ان کا جسم شیورنگ کر رہا تھا، کانپ رہا تھا. تو وہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بخار میں برکت نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بخار کو برا مت کہو، اس بخار کو برا مت کہو، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس کو برا مت کہو. جب کسی شخص کو بخار چڑھتا ہے
تو اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ دیکھنے میں کیا ہے، ہمارے اوپر زحمت آئی ہے، بیماری آئی ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیماری کو بھی برا نہیں کہنا، اس لیے برا نہیں کہنا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیز بھی میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ مالک ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے، اس نے ہر چیز کو ماتھے کی چوٹی سے پکڑ رکھا ہے۔ لا تکلم نفسا الا باذنہ، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں حرکت کر سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ تو جب ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے تو ہم کیسے اس کے کام میں تصرف کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس کے کام میں چونچرا کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں اس کے کام میں دخل دے سکتے۔ جو حکم تقدیری ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم الہیہ ہے ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے اندر جو شیطان ہے، جو نفس ہے، جو شر ہی شر ہے، نفس کیا ہے؟ شر ہی شر ہے، وہ ہمیں خیر سے روکتا ہے، وہ ہماری موافقت نہیں کرتا، مخالفت کرتا ہے، وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کر چلتا ہے۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو، اس کے ساتھ اس طرح مجاہدہ کرو، اس کو اس طریقے سے رگڑو کہ اس کا شر زائل ہو جائے، اس کا شر زائل ہو جائے، اس کا شر ختم ہو جائے، اس کا شر خیر میں تبدیل ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائے کیا ہے، اطمینان والے نفس لوٹ اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ فرمایا اس طرح اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو۔ ہم لوگ سارے کہتے ہیں کہ نفس نفس نفس، نفس ایکچولی بہت بڑا ہے، ہم لوگ بہت کمزور ہیں، لاغر ہیں، ہم لوگوں میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگ نفس کا مقابلہ کر سکیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نفس، ایک نفس جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک نفس، آپ فرماتے ہیں ایک نفس کے 30,060 سر ہے، صرف ایک نفس کے 30,060 سر ہیں ایک نفس کے، اور ہر سر میں 30,060 خواہشیں ہیں، اور ہر خواہش میں 50,000 مستی ہے، ہر خواہش میں۔ نفس کے ایک سر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک نفس میں کیا ہے، 30,060 سر ہیں، ہر نفس میں، ہر سر میں 30,060 خواہشیں ہیں، اور ہر خواہش میں 50,000 مستی ہے، جو شراب اور شباب سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اتنے بڑے دوہے کل نفس کے ساتھ ایک عام آدمی کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم تو بہت کمزور ہیں، لاغر ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زاہد عابد جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ریاضت و بندگی کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے، فرمایا ایک زاہد عابد شخص 24 گھنٹوں میں ایک سر قلم کرتا ہے نفس کا، 24 گھنٹوں میں صرف ایک سر قلم کرتا ہے۔ یعنی ایک زاہد آدمی کو اگر نفس کو مارنا ہے تو اس کو 30,060 دن درکار ہیں ایک نفس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو پھر ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، یہ تو زاہد عابد آدمی کی بات ہے، جو عام لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ساری زندگی نفس ہی نہیں مارا، عمر گزر گئی،
اور جس کا نفس ہی نہیں مرا تو اس کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ساری زندگی کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیا. تو فرماتے ہیں کہ نفس کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے. علماء کرام نے، عاشقوں نے نفس کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر نفس کو مارنا چاہتے ہو، اس دیو ہیکل سے لڑنا چاہتے ہو، تو کسی کامل کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، کسی رہبر رہنما کے پاس جانا پڑے گا، کسی مرشد، کسی ہادی کے پاس جانا پڑے گا، تاکہ وہ ایک ہی وار کے ساتھ یہ تمام سر اس کے قلم کر دے. اس سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں. صرف اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ جس نے اس سے مارا ہوا ہے. جب ہم اس کے در پہ جائیں گے تو ہمیں بھی وہ توفیقات مل جائیں گی، لیکن ہم ہر در پہ بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ آگے نفس پرست سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ صرف کامل مرشد کی بات ہو رہی ہے جو سر قلم کر دیتا ہے ایک ہی دفعہ، ورنہ یہاں پر تو مرشدوں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں. کامل مرشد وہ جو با علم ہے، بعمل ہے، با نظر ہے، باخبر ہے، جس کی اپنی پرواز مقام لاہوت تک ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک ہی وار میں تمام سر کلکوا دیتا ہے نفس کے. ایسے مرشد کے پاس، ایسے رہبر اور رہنما کے پاس جائیں گے تبھی اس نفس سے، دیو ہیکل سے نجات پا سکتے ہیں. ورنہ فرمایا، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد تو 3 قسم کے ہیں. مرشد 3 قسم کے ہیں. ایک نفسانی ہے، ایک کسبی ہے، ایک عطائی ہے. ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ زیادہ لمبا ہو جائے گا. یعنی مرشد کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے. ایک نفسانی ہے، نفس پرست. ایک کسبی ہے جو کسب پہ لگا دیتا ہے. ایک عطائی ہے جو آنکھوں سے ہی پلا دیتا ہے. اب ان 3 مرشد ہیں، ان کے فیض 2 قسم کے ہیں. فیض کتنی قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے فیض ہیں. ایک وہ فیض ہے جس کو کسبی مرشد عطا کرتا ہے. صبح، دوپہر، شام اذکار دیے جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کمر کبڑی ہو جاتی ہے، یہاں پر بھی نشان پڑ جاتا ہے، گھٹنوں میں بھی نشان پڑ جاتا ہے، پاؤں پہ بھی نشان پڑ جاتا ہے، لیکن معرفت کی بو تک نہیں پہنچ سکتے. ساری زندگی ریاضت کرتا ہے لیکن معرفت تک نہیں پہنچ سکتا. ایک وہ جو مرشد عطائی مرشد ہے، وہ اپنی نظر سے ہی تمام سر قلم کر دیتا ہے، وہ اپنی نظر سے ہی پلا دیتا ہے، وہ نظر سے ہی اس منزل پر پہنچا دیتا ہے، نظر سے ہی مقام لاہوت تک لے جاتا ہے. صرف ایک ہی عطائی مرشد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب عطائی مرشد تمام سر قلم کر دیتا ہے، نفس سے نجات مل جاتی ہے، نفس سے جان چھوٹ جاتی ہے، تو اس کا تعلق جو ہے، تو انسان کا جو تعلق ہے اس کے باپ، اس کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کس کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ اس کے دادا، اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس سے باہر نکل آئے اور بلا خواہش نفس باقی رہ گیا. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا جبریل علیہ السلام کی ذات اقدس اور بہت سارے نفس آپ کی بارگاہ میں تشریف لے آئے کہ ہمیں حکم کریں، ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں، ان پہاڑوں کو اس بستی کے اوپر الٹ دیں، اس بستی کو الٹ دیں، اس آگ کو بجھا دیں، گلے گلزار کر دیں. آپ فرماتے ہیں کیا میرے اللہ کو نہیں پتا کہ اس کا خلیل آگ میں ہے؟
کیا میرا اللہ میرے حال سے واقف نہیں کہ اس کا خلیل آگ میں ہے؟ اگر میرے اللہ کو میری اس حالت کا پتہ ہے تو پھر مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں آپ لوگوں سے سوال کیوں کروں؟ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے حال سے واقف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے حال سے واقف ہے اس لیے میں اس سے بھی سوال نہیں کروں گا۔ حضور غوث اعظم سرکار بڑی خوبصورت بات یہاں پر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شان تسلیم توکل پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نار سے کہا، آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی ذات اقدس کو توکل پہ لے کے آنا تھا، مقام رضا پر لے کے آنا تھا۔ جب شان تسلیم توکل پورا ہو گیا، یعنی جس مقام پر لے کے آنا تھا وہاں پر لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ کون سا مقام ہے؟ یہ مقام رضا ہے، یہ مقام رضا ہے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں توکل اور رضا، یہ مقام رضا ہے، دائمی رضا ہے۔ ایک درویش حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک درویش، ماشاءاللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک درویش دریائے دجلہ میں گر گیا، ایک درویش دریائے دجلہ میں گر گیا۔ اب اس کو تیرنا نہیں آتا تھا، باہر نہیں نکل سکتا تھا، تو ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ بابا جی میں کسی کو بلواؤں تاکہ آپ کو اس دریا سے باہر نکالا جا سکے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بابا جی پھر ایتھے ہی غرق ہونا جے، ادھر ہی مرنا ہے آپ نے؟ فرماتے نہیں۔ فرماتے تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ درویش فرماتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ فرماتا ہے میں کچھ نہیں چاہتا، جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کشف المحجوب میں آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک ایک مقام پہ کھڑا رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں 40 سال تک ایک مقام پر کھڑا رہا، میں نے اس مقام سے آگے پیچھے نہیں ہوا۔ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دائیں طرف موڑ دیا تو میں دائیں طرف موڑ گیا، مجھے دوسری طرف چاہا موڑنے کو تو میں اس طرف موڑ گیا۔ میں نے آگے سے چون چرا نہیں کی، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، میں نے کوئی انکار نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ دائمی رضا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کر دعا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مقام ہے جہاں پر آ کر انسان دعا نہیں مانگتا، کیونکہ انسان اس کی ذات کے ساتھ راضی ہو چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے حال سے واقف ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے حال سے واقف ہے تو پھر وہ اس سے کیا مانگے؟ ہم لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں ہم اس کی ذات سے واقف نہیں ہیں، ہمارا یہ دل نہیں مانتا، ہم اس مقام قرب میں نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا فرما، وہ مجھے علم عطا فرما، وہ مجھے عمل عطا فرما کہ اس پر میں عمل کروں تو مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے۔
فرمایا یا اللہ مجھے وہ عمل عطا فرما جس پر میں عمل کروں اور مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تیرے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ رونا شروع کر دیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام روتے روتے سجدے میں گر گئے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، وحی نازل ہوئی، فرمایا اے فرزند عمران علیہ السلام میری رضا تو تیرے اندر ہے۔ کیا فرمایا؟ میری رضا تو تیرے اندر ہے، جب میری طرف سے قضا نازل ہو تو اس پر راضی رہنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جب میری طرف سے قضا نازل ہو تو اس پر راضی رہنا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام نے رضا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ میرے آقا کریم حضور پر نور مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ جب تیری طرف سے میرے اوپر قضا نازل ہو تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھو جی، مجھے اس پر ثابت قدم رکھو جی۔ انبیاء کرام دعائیں مانگ رہے ہیں مقام رضا کی۔ حضرت اب یہاں دو چیزیں ہیں۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایاز بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ زہد بڑا ہے کہ رضا؟ زہد بڑا ہے کہ رضا؟ زہد کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ جو عبادت، ریاضت، بندگی جو ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اس کو ہم زہد کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زہد بڑا ہے کہ رضا؟ آپ فرماتے ہیں کہ زہد کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے، انسان کے سینے کے اندر ایک زہد کے بعد ایک طلب رہتی ہے، وہ طلب ہے رضائے ربی۔ لیکن فرمایا رضا آخری مقام ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ مقام رضا آخری مقام ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام بھی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ مقام ہے جس میں انبیاء کرام بھی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مقام رضا عطا فرما، ہمیں یہ قرب عطا فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، کوئی دکھ آ جاتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر صبر کیا کرو۔ حضور غوث اعظم سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صبر کرو، اور فرماتے ہیں ایک ساتھ کا صبر، ایک لمحے کا جو صبر آپ لوگ کرتے ہیں، اس ایک ساتھ کے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ذات سالہ سال کے انعامات سے آپ کو نوازتی ہے، ہزارہا نعمتیں عطا فرماتی ہیں ایک تھوڑے سے صبر کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے رستے میں صبر کرو۔ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ پھر فرماتے ہیں کہ جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ اس وقت سے پہلے کہ جب تمہیں بے اختیاری خود جگایا جائے۔ اس وقت آنے سے پہلے فرمایا تم جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، جس نیند میں ڈوبے ہوئے ہو اس نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں جگایا جائے۔ امی امام مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شام پڑھنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو جاگ جاؤ، اس رستے کے لیے تیار کر لو، اس منزل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو شام سے پہلے پہلے ہی۔
اپنی تیاری مکمل کر لو، اپنے دلوں کو سنوار لو، اپنے دلوں کو سنوار لو، اپنے قلب کو روشن کر لو، اپنے دلوں کی قلوب کی اصلاح کر لو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کوٹ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم سرکار، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں قلب ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اپنے قلوب کی اصلاح کر لو، اپنے قلبوں کو سنوار لو، ان کی اصلاح کر لو، اس کو بہتری کی طرف لے جاؤ۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو قلب ہے، قلب ایک پرندہ ہے جو پنجرے میں ہے، قلب ایک پرندہ ہے جو پنجرے میں ہے، ایک موتی ہے جو ڈبے میں ہے، مال ہے جو صندوق میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل چیز یہ پرند ہے، پنجرہ نہیں ہے، اصل چیز یہ موتی ہے، یہ ڈبہ نہیں ہے، اصل چیز یہ مال ہے، یہ صندوق نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو قلب ہے یہ پنجرے میں قید ہے، اس کی اصلاح کر لو، اس کی فرمایا اصلاح کر لو، اپنے قلب کو سنوار لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس قلب کو سنوار دے، یا اللہ میرے اس قلب کو سنوار دے تا مدت عمر، یا الہی اس کو اپنی معرفت میں رکھ، یا میرے مالک مجھ سے راضی ہو جا، اس طرح راضی ہو جا جس طرح تو اپنے نیک بندوں سے راضی ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے نیک بندوں کو عطا فرمایا تھا، اور مجھ سے اس طرح راضی ہو جا جس طرح تو اپنے نیک بندوں سے راضی ہو گیا تھا۔ یہاں حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ ان سے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے راضی ہو گئی۔ ان لوگوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنی راست بازی، اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ کو راضی کر لیا، اپنے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لیا۔ فرمایا اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو توکل پہ آ جائیں، اخلاص پہ آ جائیں، راست بازی پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لیں، اپنے قلوب کی اصلاح کر لیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا کہا نہ ماننا، اپنے شیطان کا کہا نہ ماننا، آسائشات نفس کا کہا نہ ماننا، بلکہ اپنے سارے کے سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کرتے رہے، اس کی محبت کے لیے کرتے رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے قلوب کی اصلاح کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رستہ ہے میری ذات کا رستہ ہے، میرا رستہ ہے، اس پر آپ نے چلنا ہے، دوسرا رستہ غیر کا رستہ ہے۔ اور فرمایا کہ انسان جب تک اس کے ساتھ میری نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، جب تک انسان کے ساتھ کیا ہے؟ میری نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، جو میں نے ہے میرے بندے میں نے تجھے عطا کی ہیں، جب تک یہ نعمتیں تیرے ساتھ شامل حال ہیں اس وقت تک تو مجھے دوست رکھتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ انسان جب تک تیرے پاس میری نعمتیں ہیں، اب نعمتوں کو میں گنوانا شروع کروں تو اب گن نہیں سکتے جتنی اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ نعمتیں شامل حال ہیں۔ فرمایا جب تک یہ تیرے ساتھ میری نعمتیں ہیں اس وقت تک تو مجھے اپنا محبوب رکھتا ہے، جو ہی سب یہ نعمتیں تو سے چھن جاتی ہیں، تم آزمائش میں چلے جاتے ہو، مصیبت میں چلے جاتے ہو، تو تم غیر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہو، تم بھول جاتے ہو کہ تمہارا کوئی خدا بھی ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کیا کرتا تھا، جو ہر چیز تجھے عطا کیا کرتا تھا، تم یہ بھول جاتے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنا ایک اور نیا خدا بنا لیتے ہو، تم غیر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہو، ماسوا کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہو۔
آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تیرا پردہ کھل جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے ایمان کی، کہ جب تمہیں تکلیف ہو، مصیبت میں آؤ، مشکل میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آ جاؤ، تو اس کے ساتھ ان معاملات میں ڈٹے رہو. اگر ان حالات میں، ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس وقت ڈٹے نہیں رہو گے تو تمہارا پول کھل گیا، تو تمہارا پردہ کھل گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اے کذاب، بڑی سخت الفاظ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ اے کذاب، کہاں گئی تمہاری وہ شکر گزاری نعمتوں کے اوپر. میں تو بڑی دیدہ کرنے. آپ فرماتے ہیں کہ کہاں گئی تمہاری شکر گزاری، کہاں گئی تمہاری شکر گزاری. اب تم ناشکری پہ آ گئے ہو، ماسوا کو لے آئے ہو اور خداؤں کو لے آئے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ تصوف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضور غوث اعظم سرکار نے اس چیپٹر میں ہمارے لیے جو حکم چھوڑا ہے، جو ایک رستہ متعین کیا ہے، ہمیں اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری عبادتیں جو رمضان شریف میں ہوئی ہیں، نمازیں، روزے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم پہ رحم فرمائے، رحم فرمائے، رحم فرمائے.